بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اس کے چلنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکوڑا خٹک وہ گئے، اس کے علاوہ انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں جو کہ بہت سخت ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے ان کا بڑا یہ کلیئر اور واضح سٹانس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیا مشکلات ہیں یہ بہت اہم ہے جاننا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے جیل میں اپنے قائدین کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس موقع پہ بشریٰ بی بی صاحبہ بھی تھیں، جس میں کہ انہوں نے بہت سخت غصے کا اظہار کیا تھا۔ اور فیصل چودھری صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو تھیں وہ بہت ناراض تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو انہوں نے کی سو کی، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو انہوں نے بیرسٹر گوہر اور چیئرمین پارٹی اور جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے ساتھ جو کی ہے وہ تو مطلب بہت سخت انہوں نے ان کو باتیں کی ہیں اور بہت سخت غصہ ان کے اوپر کیا ہے۔ یہ فیصل چودھری صاحب کی ٹویٹ تھی جس کے اوپر کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب اپنے قائدین سے ملے تھے، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جب باہر آئی تھیں تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ بشریٰ بی بی ہوں یا عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کچھ نہیں کر رہی ان کے لیے، اور کوئی ہل جل پارٹی کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بشریٰ بی بی نے کہا کہ میں اور خان صاحب اندر ہیں تو آپ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ہل جل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کوئی تحریک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا، تو آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو تھا وہ مختلف جو تھی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف اجلاس بھی اس کے اوپر ہوئے کہ اس پہ کیا لائحہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن سر دست اس کے فوراً بعد جو ہے جو اہم قائدین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی ہدایت ان کو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ملی ہے۔ عمر ایوب صاحب بھی آن دا ریکارڈ آئے، اور پھر آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیل کے باہر دھرنے کے حوالے سے کوئی اجلاس یا فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ہفتے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اجلاس ہے، اور اس پہ جامع پلان جو ہے وہ لے کر آگے جائیں گے، اور گرینڈ الائنس کے ساتھ مل کر احتجاج کا لائحہ عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسد کیسر صاحب اور جو تمام جماعتیں ہیں وہ اکیلے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی وہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا کوئی پلان ان کے پاس ہے، اور بالکل اس میں دیکھا جائے تو اسٹریٹجی کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے پہلے جتنے بھی دھرنے کے پلان تھے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی احتجاج کرنا، دھرنا کرنا، لانگ مارچ کرنا وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جو نیچے لیول کے اوپر لوگوں کے اندر مسٹرسٹ ہے اور جو ڈسٹرسٹ ہے وہ ایک طرح سے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کارکن کے ہم جاتے ہیں، ہماری گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن قائدین جو ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہوتے۔ اور آپ نے جلسہ دیکھ لیا جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوا تھا، اور اتنا بڑا جلسہ وہ نہیں وہاں پہ ہو سکا جتنا بڑا وہاں پہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہونا ہے، اور وہاں پہ کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا میں خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ضلعی بنیادوں کے اوپر ان کی تمام جو تنظیم ہے وہ وہاں پہ مضبوط ہے نسبتاً، اس کے باوجود وہاں پر کوئی بھی جلسہ جو ہے وہ اس طرح کا کامیاب نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے اگر جیل کے باہر وہ دھرنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں وہاں پہ اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہوگی، وہاں پہ لوگوں کا پہنچنا، وہاں پہ لوگوں کا جانا، قائدین کا وہاں پہ پہنچنا اور پھر بیٹھ جانا مستقل طور پر، یہ سیکیورٹی ریزنز کی بنیاد پر یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک طرح سے ایک ڈیسپریشن اور ہمیں فرسٹریشن عمران خان صاحب کے کیمپ سے یا ان کی اہلیہ اور ان کے اس پہ نظر آ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا احتجاج ہو جو کہ رجسٹر ہو، اور کم از کم انتظامیہ یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نظر آئے، جو کہ فی الحال موجودہ حالات کے اندر کوئی امکانات اس کے زیادہ روشن نہیں ہے۔ اور پارٹی جس طرح سے ٹوٹ رہی ہے، جس طرح سے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جو ایک تحریک ہے اس کو وہ جوائن کریں اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں۔ لگتا نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے بعد بھی جو ہے وہ اس طرح کی کسی موومنٹ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور مولانا فضل
الرحمان صاحب ایک تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے تحفظات ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہوئے، اور ہم سنتے ہیں روز کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کس طرح سے اپنے تحفظات نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو بتا چکی ہے بلکہ تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی یقین دہانی بھی نہیں کرا سکی. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی قیادت ہے، وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں صوبے کے، وہ مولانا کے علاقے کے ہیں، ان کے ساتھ مولانا کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے یعنی اس علاقے کا، تو وہ کیسے کمپرومائز کریں گے اس کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوال ہے. تو مولانا کو انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کو مائنس کرنا ہے، جو کہ سر دست ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے بغیر یہ تحریک آگے کیسے بڑھے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس وقت بن چکا ہے. اچھا، مولانا دوسری وجہ جو ہے وہ کیوں نہیں آ پا سکتے، یا اس طرح کی کوئی تحریک وہ فوری طور پر کیوں شروع نہیں کر سکتے، اس کی ایک بڑی وجہ ان کو وہ سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے جو کہ ان کے نام کے لیے جاری بھی ہو چکا ہے، اور ان کو تھریٹس جینوینلی اس وقت ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت ہو، یا اس سے پہلے مختلف جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی. حال ہی میں ایک تراویح پڑھتے ہوئے جو مولانا صاحب تھے جمعیت علماء اسلام کے، ان کو بھی جو ہے وہ بھی شہید ہوئے، اور اس کے اوپر انڈین میڈیا نے بہت شور مچایا کہ یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو. تو نامعلوم لوگ آئے اور انہوں نے مارا، لیکن جو اصل خطرہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی ساری مذہبی جماعتوں کو ہے اکراس دا بورڈ. اور وہ اکراس دا بورڈ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو ISK ہے، جن کا جو کہ سلفی اسلام کے اس میں آتے ہیں، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں، بھلے وہ دیوبند ہیں، بھلے وہ اہل تشیع ہیں، بھلے وہ بریلوی ہیں، کوئی بھی ہے، ان سب کو جو ہے تھریٹ اس وقت جو ہے وہ علماء دیوبند کو بھی، اور اس پہ سر فہرست مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت ہے. تو ایک تو وہ تھریٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ISKP جو ہے اس کے جو بڑھتے ہوئے پنجے ہیں، اس کے اوپر تو میں نے آج لکھا بھی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم مفصل بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے اس وقت جو یہ خونی جنگ ہے، یہ کون سی نئی جنگ جو ہے بننے جا رہی ہے. اور خدا نخواستہ عراق اور شام اور یہ جو ممالک ہے جہاں پہ داعش کا اثر و رسوخ رہا ہے، وہ خدا نخواستہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر جو ہے پاکستان کی طرف اس کا جو ہے رخ آ گیا ہے، وہ اس سے پاکستان نے کیسے نمٹنا ہے. تو یہ اس کے اوپر بات کریں گے. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سر دست کسی بھی تحریک کے لیے شاید دستیاب نہ ہو. اور ایک تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسرا تحریک انصاف کے ساتھ ان کے تحفظات ہیں، اور دیکھا جائے تو ان کے جو علماء ہیں ان کے اوپر جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی نہ صرف ایک خطرناک معاملہ ہے بلکہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس کو دیکھنا کہ اس جنگ میں کون کون شریک ہے اور کس کس طرح سے مولانا کو جو ہے ان کی سیکیورٹی کے چیلنجز لاحق ہیں. ان کو گراؤنڈ کے اوپر سپورٹ ان تمام تنظیموں کو کیا ہے، کس طرح کی ہے. خیر بہرحال یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو دیکھنا ہے. اور مولانا نے کل بہت کھل کے اس معاملے کے اوپر بات کی ہے، اور اتنا اہم سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے جو کہ پرسوں ان کی جو بات چیت ہوئی اس میں اکوڑا خٹک بھی وہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل بھی دہشت گردی ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جو لوگ تراویح میں مسجد میں نماز کے دوران لوگوں کو مار رہے ہیں، ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی کرنا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جہاد بھی نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور کسی بھی عالم نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے فتویٰ وہ پہلے کچھ لوگوں نے دیا ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اندر یہ ایک اتفاق ہو چکا ہے کہ اس وقت کی جو دہشت گردی کی ویو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی جہاد سے تعلق نہیں ہے. یہ پیورلی پاکستان کے خلاف اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کے خلاف یہ دہشت گردی ہے. اور اس کا ایک ہم نے ISKP کا بتایا آپ کو کہ جو اسلامک اسٹیٹ KP کے نام سے جو گروپ سامنے آ رہا ہے یا جس طرح سے ان کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کا تعلق ان کا
سب سے بڑا ان کو جو انہوں نے ٹارگٹ ہے ان کا، وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، وہ پاکستان کے اندر جو علماء ہیں، مذہبی جو منافرت پھیلانا ہے، ان کو علماء کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور یہ کراس دا بورڈ ہے، اس میں کوئی بھی عالم یا کوئی بھی جو فرقہ ہے وہ ان سے بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان کی سوچ بالکل الگ سوچ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو بیان ہے، اس کو ریاست کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، تمام علماء کو اکٹھا کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، اس دہشت گردی کی ویو کے اوپر ایک موقف اور ایک بیانیہ بنانا چاہیے، جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اتنا مضبوط اتنی آواز مولانا کی صورت میں جو ابھری ہے، اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم کڑی ہوگی۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر کچھ گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔